بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ امام اور غلام۔ اسلام سے قبل قوموں اور کچھ عرصے تک مسلمانوں کے درمیان بھی غلاموں کی خرید و فروخت ایک رائج چیز تھی۔ غلاموں کا خریدنا بیچنا ایک عام بات تھی۔ لوگ غلاموں کو اپنے گھروں میں خدمت کے لیے خریدا کرتے تھے۔ مالداروں اور سرمایہ داروں کے درمیان یہ چیز زیادہ رائج تھی۔ امام سجاد کے دور امامت میں مسلمانوں کے درمیان غلاموں کی کثرت تھی۔ غیر مسلم ممالک پر فتح کے سبب مسلمانوں کی سرحدوں کے ساتھ اسیروں اور غلاموں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ امام سجاد کے دور میں عبد الملک بن مروان اور اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے حجاز و عراق میں زبیریوں کا سر کچلنے کے بعد اسلامی سرحدوں کی توسیع پر خاص توجہ دی، اسلامی حدوں کو افریقہ کی سرحدوں سے ملا دیا اور مال غنیمت کے طور پر بے شمار زیر و جوہرات حاصل کیے۔ دوسری طرف اندلس میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نے تخت و تشت سلیمان پر قبضہ کیا اور اس طرح جنگوں میں مسلسل فتح یابی سے مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو گئی۔ معاش میں وسعت اور کثرت سماج کے سرآمد مالدار طبقے میں زیادہ نمایاں تھی، کیونکہ بیت المال سے سال بھر کی تنخواہوں کے علاوہ حاکم کی جانب سے ملنے والے بے شمار ہدیے اور تحفے جات ان کے مال میں کثرت اور وفور کا سبب ہوتے گئے۔ ان ملکوں کی فتح کے بعد 60,000 لوگ اسیر ہوئے، مسلمانوں کے درمیان غلاموں اور کنیزوں کے طور پر رہنے لگے۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ ان جنگوں کے بعد 65,000 لوگ اسیر ہو کر لائے گئے، اس سے قبل اتنی بڑی تعداد میں اسیر دیکھے ہی نہیں گئے۔ اور بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر دمشق پہنچا ہے تو ان کے ہمراہ 1000 دوشیزہ لونڈیاں تھیں۔ اسیروں میں کثرت کے سبب مسلمانوں کے درمیان غلاموں اور کنیزوں میں اضافہ ہوتا گیا اور نتیجن میں مسلمان معاشرے میں سماجی، ثقافتی، اخلاقی اور تربیتی تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں، جس کا علاج و مداوع اسلامی اقتدار کی بقا کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ امام سجاد نے ان غلاموں اور کنیزوں سے ایسا اعلیٰ انسانی برتاؤ کیا، اس طرح ان کی علمی، دینی اور اخلاقی تربیت کی کہ ان میں سے بہت سے اسلامی معاشرے کی نمایاں اور سرکردہ شخصیت بن گئے۔ مسلمانوں کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ غلاموں اور کنیزوں سے شادی کو معیوب سمجھتے تھے، اور یہ مسئلہ مدینے میں بھی عام تھا۔ غلاموں اور کنیزوں کی سماجی حیثیت نہ ہونے کے سبب مدینہ والے ان سے شادی کو یا پھر ان سے ہونے والی اولاد کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے خیال میں کسی عرب کی رگوں میں غیر عرب کا خون نہیں آنا چاہیے۔ ان کے مطابق کنیز سے پیدا ہونے والی اولاد کو معاشرے میں عزت و شرافت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اور یہ غلط فہمی مدتی باقی رہی، یہاں تک کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت نکھر کر سامنے آئی اور جس نے ان کے زاویہ نگاہ کو بدل دیا۔ مدینے کے لوگ ام الولد کنیز سے شادی کو ناپسند کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے درمیان علی بن حسین کی شخصیت نمایاں ہوئی، جو علم و فقاہت اور زہد و پرہیزگاری میں اس قدر نمایاں ہوئے کہ ام الولد کنیز کے متعلق لوگوں نظریہ بالکل بدل گیا اور ان کی جانب اس کا رجحان بڑھنے لگا۔ امام سجاد نے سماج میں اس غلط رواج کا خاتمہ کیا اور خود فرزند رسول و حسب و نسب میں بے مثل و بے نظیر ہونے کے باوجود بھی ایک کنیز سے شادی کی اور صاحب اولاد ہوئے، جس کے بعد عمل رفتہ رفتہ لوگوں میں رائج ہونے لگا۔